السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. انشاءاللہ آج ہم سورۃ الانعام کی آیت نمبر 3 سے شروع کرتے ہیں، آیت نمبر 3. اور الحمدللہ رب العالمین پچھلے آڈیو میں نے آپ کو اس کا انٹروڈکشن سینڈ کر دیا تھا اور اس میں کتنی آیتیں ہیں. یہ مکی صورت ہے، میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا تھا. اور انعام کے مطلب ہوتا ہے جانور، مویشی. ٹھیک ہے، اب ہم 3rd آیت انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتے ہیں. وَهُوَ اللَّهُ، اور وہ اللہ ہے، فِي السَّمَوَاتِ آسمانوں میں، وَفِي الْأَرْضِ اور زمین میں، يَعْلَمُ جانتا ہے، سِرَّكُمْ پوشیدہ تمہارا، وَجَهْرَكُمْ اور ظاہر تمہارا، وَيَعْلَمُ اور وہ جانتا ہے، مَا تَكْسِبُونَ جو تم کماتے ہو. سبحان اللہ. اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہا ہے کہ اللہ وہ ذات ہے، اللہ آسمانوں میں بھی کیا ہے جانتا ہے، زمین میں بھی کیا ہے جانتا ہے، تمہارا پوشیدہ بھی جانتا ہے. مطلب پوشیدہ کسے کہتے ہیں؟ تم جو چھپاتے ہو تمہارا چھپا ہوا بھی جانتا ہے، اور تم جو ظاہر کرتے ہو وہ بھی جانتا ہے، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ تم کیا کماتے ہو. اب آپ دیکھیں یہاں پر ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور آسمان اور زمین میں وہی ایک ہے جو تمہاری پوشیدہ اور ظاہر سب باتیں جانتا ہے، اور جو تم کماتے یا کرتے ہو سب سے واقف ہے. سبحان اللہ. اب آپ دیکھیں یہاں پہ جو بات بتائی گئی ہے، آسمان اور زمین میں وہی ایک اللہ ہے. سبحان اللہ. آپ بولیں واقعی آپ دیکھیں ہمارے دل کا حال بھی کوئی نہیں جانتا. ایون ہم اپنے گھر کے فیملی ممبرس کے ساتھ رہتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، وہ بھی ہم ایک حد تک جانتے ہیں، لیکن ہمارے دلوں کے راز بولے آپ، ہماری سوچ، ہمارے ذہن میں کیا ہے وہ کوئی نہیں جانتا. ہم جو بات زبان سے کہتے ہیں وہی لوگ جانتے ہیں. زیادہ سے زیادہ آپ کے گھر والے آپ کو یہ جانیں گے کہ باہر آپ الگ طرح سے لوگوں سے بات کرتے ہیں، الگ طرح سے لوگوں کے ساتھ آپ کے معاملات ہوتے ہیں، اور گھر میں آپ الگ طرح سے رہتے ہیں. بس آپ لوگ، ہم بھی اپنے بچوں سے یہی بات کبھی ہو جائے تو کرتے ہیں کہ بیٹے ہم تمہیں جانتے ہیں، لیکن اتنا ہی جانتے ہیں جتنا ہم اللہ نے ہمیں جاننے کے کیا کہنا چاہیے آپ ہمارا جتنا ذہن دیا ہے ہم اتنا ہی جانتے، اس سے زیادہ نہیں جانتے. لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے کہ جو تمہاری پوشیدہ اور ظاہر سب باتوں کو جانتا ہے، سب باتیں آپ دیکھیں. اسی لیے آپ یاد رکھیں انسان کا ظاہر اور باطن ایک ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور آپ نے کئی لوگوں کو غور کیا ہوگا کہ اندر سے رہتے ایک ہیں وہ، اور اوپر دکھاوا کچھ اور کرتے ہیں. لیکن وہ آپ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، چہرے آپ بتا دیتے ہیں کہ بندہ کیسا ہے. چہروں پہ آپ دیکھیں وہ آ جاتے ہیں. اگر آپ کسی انسان سے مل کر کہتے ہیں کہ یہ بہت چالاک ہے، ڈیفینیٹ وہ چالاک رہتا ہے. آپ کسی انسان سے مل کر کہتے ہیں بہت سیدھا سادہ ہے، ڈیفینیٹ وہ سیدھا سادہ رہتا ہے. تو اندر کی جو بھی اس کے اندر جو باتیں ہوتی ہیں، جو اس کی کیا کہنا چاہیے جو چیز ہوتی ہے نا، وہ چہرے پہ ضرور آتی ہے. تو ہم تو اس طرح چہرے ایک دوسرے کے پڑھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے آپ کے ظاہر اور آپ کے باطن سب جانتے ہیں، اور جو کماتے یا کرتے ہو سب سے واقف ہے. سبحان اللہ. اب آپ دیکھیں جیسا میں آپ کو ہمیشہ ہی کہتی ہوں، لوگ کیسے کیسے طریقے سے کماتے ہیں ہم نہیں جانتے. سب کہتے ہیں کہ ہم حلال طریقے سے کماتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ واقعی وہ حلال طریقے سے کما رہے ہیں یا وہ حلال طریقے سے نہیں کما رہے ہیں. لیکن اللہ جانتا ہے کہ وہ کس طریقے سے پیسے کما رہے ہیں. اور دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ جسے آسمان اور زمین میں پکارا جاتا ہے، اللہ معبود ہے. سبحان اللہ. یعنی آسمان اور زمین کی تمام مخلوقات اس کی عبادت کرتی ہیں، اسے واحد مانتی ہیں، اور اس کی الوہیت کا اقرار کرتی ہیں، اسے اللہ کے نام سے یاد کرتی ہیں، اور شوق اور ڈر سے اسے پکارتی ہیں. اب آپ دیکھیں یہاں پہ غور کرنے والی ایک بات یہ بھی ہمیں بتائی گئی ہے کہ یعنی آسمان اور زمین کی تمام مخلوقات اس کی عبادت کرتی ہیں. آپ دیکھ لیں تمام مخلوقات، جتنی بھی مخلوق ہیں ہم نہیں جانتے کتنی مخلوق ہیں. اللہ نے ہمیں قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے ہمیں بتانے کے لیے کہ اللہ رب العالمین ہے، وہ رب ہے تمام عالموں کا. اب کتنی مخلوق اللہ نے پیدا کی وہ میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا.
لیکن یہاں جو آیت کی تفسیر میں آتا ہے کہ آسمانوں اور زمین کی تمام مخلوقات اس کی عبادت کرتی ہیں. اب آپ بتائیں اتنی مخلوقات میں ایک انسان ہی ایسا ہے جو اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کی عبادت کرتا ہے. انسان کی بات کر رہے ہیں میں آپ کو, مسلمان کی بات نہیں کر رہی ہوں میں آپ کو, سمجھ رہی ہیں آپ سوچیں کہ ہم سے بڑا, انسان سے بڑا اللہ تعالیٰ نے مطلب درجہ کسی کو نہیں دیا. جیسا میں نے آپ سے ریسنٹلی آڈیو میں کہا کہ اشرف المخلوقات فرشتوں سے سجدہ کروایا انسان کو, لیکن انسان نے کیا کیا؟ انسان نے یہ کیا. بولے ہاں مسلمانوں میں بھی آپ دیکھ لیں نام کے مسلمان ہو گئے ہیں. آج کل مسلمانوں میں نہ وہ محبتیں باقی رہیں نہ وہ بھائی چارہ باقی رہا. آج کل صرف آپ کیا کہنا چاہیے مسجدوں کے اوپر بحث و تکرار کرتے ہیں. یہ اہل سنت الجماعت کی مسجد ہے, یہ اہل حدیث کی مسجد ہے, یہ اس کی ان کی مسجد ہے, یہ ان کی مسجد ہے. آپ بتائیں گھر تو ایک, میں تو کہتی ہوں انسان کو صرف اور صرف ایک ہی چیز سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ گھر اللہ کا گھر ہے. مسجد صرف آپ سب یہ نکال دیں, اہل سنت نکال دیں, اہل حدیث نکال دیں, جو بھی جماعتیں نکال دیں, صرف مسجد, ہر مسجد کے اوپر صرف مسجد لگائیں. آپ یقین کریں یہ ہمارے اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوان لڑکوں کو یہ میرا رب توفیق دے, یا ہمارے اپنے گھر میں جو مرد حضرات رہتے ہیں ان کو توفیق دے کہ وہ یہ بات لوگوں کو پھیلائیں. بولے ہاں صرف مسجد لگائیں, جو لکھا جاتا ہے نا مسجد, خلاص. نہ سنت الجماعت لگائیں نہ اہل حدیث لگائیں, کیونکہ مسجد اللہ کا گھر ہے, بیت اللہ ہے, وہ اللہ کا گھر ہے. آپ بتائیں اس میں اس طرح لڑائی جھگڑے کرتے ہیں, اس میں اس طرح ان کے مسجد, ان کے کیا کہنا چاہیے, وہ اہل سنت الجماعت والے ان کی مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتے, ان کی مسجد والے ان کی نماز نہیں پڑھ سکتے. آپ بتائیں نماز سے بھی کوئی انسان روک سکتا ہے کسی کو؟ کس نے اختیار دیا آپ مجھے بتائیں یہ روکنے کا؟ بولے آپ مسجد کے منتظمین کو چاہیے کہ یہ چیزوں کے بارے میں سوچا جائے. بولے آپ کس نے اختیار دیا ہے کہ مسجدوں کو آنے سے روکنے کا؟ بولے یہ اللہ کی زمین ہے, یہ کسی کی زمین نہیں ہے. اللہ نے کہا یہ میری زمین ہے. بولے آپ لا یفسدوا فی الارض, زمین میں لڑائی جھگڑا مت کرو, یہ میری زمین ہے. بولے آپ اور ایک انسان دوسرے انسان مسلمان ہی کو ایک مسجد سے آنے سے روکتا ہے اور نماز پڑھنے سے روکتا ہے. اسی لیے آج جتنے فتنے گھروں میں ہیں بتائیں آپ, آزمائش. فتنے کسے کہتے ہیں؟ آزمائش. بولے آپ جتنے فتنے گھروں میں ہیں, جتنے فتنے باہر ہیں, جتنے فتنے ہمارے بچوں میں ہیں, بولے آپ یہ وہی کازز ہیں, یہ وہی وجوہات ہیں جو یہ چیزیں ہو رہی ہیں. دیکھیں آپ اکسانیت نہیں رہی. بولے آپ ہاں ہم ایک واحد اللہ کی ہم عبادت کرتے ہیں, لیکن ہم واحد نہیں ہیں. مسلمان واحد نہیں ہیں. آپ یاد رکھیں ایک اللہ کی تو عبادت بے شک مسلمان کرتا ہے, لیکن وہ واحد نہیں ہے. سب اکٹھے ہو کے ایک واحد ایک بن کے اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کر رہے ہیں. کوئی الگ طریقے سے اللہ کی عبادت کرتا ہے, کوئی الگ مسجد میں اللہ کی عبادت کرتا ہے. آپ بتائیں ابھی آپ ایک 20-25 سال پہلے چلے جائیں, پچھلے زمانے میں تھی کوئی مسجد پہ کچھ لکھا تھا سوائے مسجد کے نام کے؟ بتائیں آپ مسجد کے نام سے ہٹ کر کوئی چیز تھی؟ یہ کہاں سے فرقے آ رہے ہیں بتائیں آپ. دیکھیں میں آپ کو ایک بات ضرور کہنا چاہوں گی, جیسے میں آپ کو ہمیشہ ہی کہتی ہوں, ہم اگر پورا معاشرہ نہیں بدل سکتے, ہم اگر پورا جہاں بھی ہم رہتے ہیں وہ شہر نہیں بدل سکتے, کم سے کم آپ جس ایریے میں مسجد میں رہتے ہیں وہاں کے جو آپ کے کیئر ٹیکر ہوتے ہیں, منتظمین جو ہوتے ہیں, ان سے بات کر کے کم سے کم اس طرح کی تو کر سکتے ہیں نا. آپ بتائیں مسجد کے دروازے ہر کسی کے لیے کھلے ہوئے ہیں. آپ یاد رکھیں سب میں بڑا, ابھی ہم قرآن میں ہم نے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے بھی کہ آپ سب میں بڑا آپ بولیں یہ بالکل جائز نہیں ہے اسلام میں کہ مسجد کو آنے سے روکا جائے کسی انسان کو نماز پڑھنے سے. بولے ہاں تو یہ کیا چیزیں ہیں؟ بولے ہاں اللہ تعالیٰ ایک ہے, ہر مخلوق اس کی عبادت کرتی ہے, اور یہاں پہ انسان اس طرح کرتے ہیں. میں تو ایک ہی بات کہتی ہوں کہ لوگوں کے ذہنوں کو کیا ہو گیا ہے آپ بتائیں. ہاں اسلام سے اس طرح دور ہو گئے ہیں. بولے ہاں اسی لیے میں کہتی ہوں کہ یہ نمازیں پڑھیں, روزے رکھتے ہیں, سب کرتے ہیں, لیکن اس کتاب کو اس طرح نہیں پڑھتے جس طرح پڑھنا چاہیے. جب یہ کتاب آپ اس طرح پڑھیں گے جس طرح الحمدللہ رب العالمین ثم الحمدللہ رب العالمین جس طرح ہم پڑھ رہے ہیں, تو اس طرح انہیں سمجھ میں آئے گا کہ یہ میرے رب یہ حکم دیتا ہے, تمام مخلوق اللہ کی عبادت کرتی ہے, ایک اللہ کی عبادت کرتی ہے. ہم کیا